دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ایک شخص جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور پھر پریشان ہوا تو ایک عالم کے پاس چلا گیا کہ میرے سے اتنے قتل ہو گئے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ عالم کہتا کہ تم نے اتنے لوگوں کی جان لی تو اللہ تو تمہیں بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اس بندے کو اس پہ بھی غصہ چڑھتا ہے اور وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے عالم کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں اس طرح سے 100 لوگوں کو مار چکا ہوں، تو کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، شاید وہ تمہیں معاف کر دے، لیکن تم ایسا کام کرو کہ جہاں پہ تم رہتے ہو یہاں سے نکل جاؤ اور فلانی بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، تو شاید وہاں پہ جاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اب وہ بندہ اس بستی کی طرف چل نکلتا ہے اور رستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی موت کے بعد 2 طرح کے فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے آتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کو جنت میں لے کے جانے کے لیے آتا ہے۔ تو ان کی آپس میں تکرار ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس نے تو 100 لوگوں کو مارا ہے تو یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، اگر اس کا جو رستہ ہے یا جو اس نے سفر طے کیا ہے وہ نیک بستی کی طرف زیادہ طے کیا ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر دوسری بستی کی طرف اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایٹ دا اینڈ وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب پرسوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اصل میں وی ہیو لاسٹ اے ویری ٹیلنٹڈ کڈ، جی میں ثنا یوسف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے مرڈر کے فوراً بعد فتویٰ بازی شروع کر دی کہ یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گی اور صفایا ہو گیا اور اس طرح طرح کی باتیں۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک 17 سالہ بچہ جس کی ویڈیو میں نے جب بھی کبھی دیکھی، میری نظر سے گزری، مجھے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی کہ وہ بہت کوئی برائی کا کام کر رہی تھی یا کچھ ایسا کام کر رہی تھی جو کہ بڑا کوئی آبجیکشنیبل تھا، یا اس کا ڈریس ایسا تھا جو قابل قبول نہیں ہے سوسائٹی کو، یا وہ کوئی باتیں ایسی کرتی تھی جو سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ MBBS کے پہلے سیمسٹر میں بھی تھی شاید، یعنی کہ اچھا فرٹائل ذہن تھا اس بچی کا۔ تو اس کی فوتگی پہ ہم پتہ نہیں اس طرف کیوں بحث لے جاتے ہیں کہ ہم نے ایک برائی کا صفایا کر دیا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر پہلے تو وہ کوئی برائی نہیں کر رہی، کہ اگر وہ کوئی برائی کر ہی رہی تھی تو ہم نے تو اس کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ٹھیک ہو جاتی۔ ہم نے اسی زندگی میں بڑے ایسے لوگ وٹنس کیے ہیں جو زندگی کے شروع میں تو سنگر تھے یا کچھ ایسا کام کرتے تھے کہ جو ان لوگوں کو وہ ٹھیک نہیں لگتا، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو وہ ان کی بڑی لمبی داڑھی تھی اور وہ نعتیں پڑھتے تھے اور شاید ان لوگوں کے اعتبار سے وہ بڑے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید ان کی زندگی کی ابتدا کفر کے کلمے پہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ مرتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں نے جو 2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اتنا کوئی ہمیں ریجڈ نہیں ہو جانا چاہیے، اور جو وہ کام جو انسانوں کے کرنے والے نہیں ہیں کہ جزا اور سزا کا تعین کرنا اور اس بات کو گیج کرنا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، وہ ہم نے نہیں گیج کرنا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے گیج کرنا ہے۔ اور ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک لڑکی، مطلب ایک وہ 17 سال کی بچی ہے، مطلب شی واز جسٹ اے ٹین ایجر، ابھی تو وہ بڑی بھی میرا خیال ہے ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی، اس کو ہم نے مار دیا، اور ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی اور ایک صفایا ہوا ہے یا نہیں صفایا ہوا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کسی کے جانے سے شاید دنیا پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہاں، اگر ہم اپنی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی غلط کمنٹ بازی سے پرہیز کریں تو شاید دنیا میں کوئی پازیٹیو چینج آ سکے۔